ناقابل معافی گناہ۔ ہمیں لوگوں کو یقین دلانا چاہیے کہ انہوں نے ناقابل معافی گناہ نہیں کیا اور ابدی زندگی کا تحفہ حاصل کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ میں راشد یونس ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یسوع مسیح نے ناقابل معافی گناہ کے بارے میں بات کی تھی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یسوع مسیح اصل میں کیا کہنا چاہتا تھا، اور یہ ایک سوال ہے، یہ ایک جائز سوال ہے اور ہمیں اس پر چھان بین کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس حوالے میں ناقابل معافی گناہ کے سیاق و سباق کے لیے یسوع مسیح کا فریسیوں کے ساتھ آمنا سامنا کرنے سے متعلق ہے، اور یہ اس وقت ہوا جب اس نے ایک بدرو گرفتہ آدمی کو شفا بخشی۔ اور غور کریں متی نے 12ویں باب کی 22ویں آیت میں کیا بیان کیا۔ اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی۔ اب غور کریں کہ اس آدمی کے بارے میں یہاں 2 باتیں لکھی ہیں۔ میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی، اس نے اسے اچھا کر دیا، چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی، یہ ابن داؤد ہے۔ شاید یہ وہی مسیحا ہے جس کا وعدہ پرانے عہد نامے میں کیا گیا تھا، ابن داؤد۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ بادشاہ کے طور پر اس کی انسانیت پر توجہ مرکوز کر رہے تھے۔ اب یہ پہلا موقع تھا جب یسوع مسیح کو فریسیوں کی طرف سے یہ جواب ملا تھا، اور وہ جواب یہ ہے فریسیوں کا الزام۔ فریسیوں نے سن کر کہا، یہ بدروحوں کے سردار بعلزبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ فریسی اس بات سے انکار نہیں کر سکتے تھے کہ یہ ما فوق الفطرت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اس کے 2 مسائل تھے۔ وہ اندھا تھا اور گونگا تھا، اور وہ بدرو گرفتہ تھا، اور یسوع نے اسے شفا دی۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ اگر وہ اندھا تھا تو اسے ٹھیک کرنا ایک چیز تھی، اگر وہ گونگا تھا تو اسے ٹھیک کرنا یہ اور بات ہے، لیکن دونوں فریسیوں کو یہ تسلیم کرنا پڑا کہ یہ ما فوق الفطرت ہے، لیکن انہوں نے یہ معجزہ ابلیس کے نام لگا دیا۔ اب ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ متی 9ویں باب میں متی بیان کرتا ہے ایک اور معجزہ، اور جب وہ بدرو نکال دی گئی تو گونگا بولنے لگا۔ اب یہاں اس خاص معاملے میں وہ گونگا تھا، وہ بولا، وہ بدرو گرفتہ تھا لیکن وہ بولا، اور لوگوں نے تعجب کر کے کہا، اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مگر فریسیوں نے کہا، یہ تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ یسوع مسیح کے کاموں کو خود ابلیس سے منسوب کر رہے تھے۔ اب اس کے بارے میں سوچیں، یسوع نے ان تمام شہروں میں خدمت کی تھی، اس نے ہزاروں معجزے کیے ہوں گے، یہ صرف چند ایک ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ ہم متی 4 باب کی 23ویں آیت میں پڑھتے ہیں۔ آئیے ذرا پیچھے چلتے ہیں اور یہاں کی تاریخ پڑھتے ہیں۔ اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ ہم نہیں جانتے کہ وہاں کتنے لوگوں کو شفا دی گئی، لیکن آخر کار ان 30 لاکھ لوگوں میں سے ہزاروں ایسے تھے جو گلیل کے اس مخصوص علاقے میں رہتے تھے، اور یقیناً یہ صرف گلیل تک محدود نہیں تھا۔ ہم متی 8ویں باب کی 16ویں آیت میں دیکھتے ہیں، یہ کفرنہوم میں تھا جب یسوع مسیح نے شمعون کی ساس کو ٹھیک کیا تھا۔ جب شام ہوئی تو اس کے پاس بہت سے لوگوں کو لائے جن میں بدروحیں تھیں۔ اس نے روحوں کو زبان ہی سے کہہ کر نکال دیا اور سب بیماروں کو اچھا کر دیا۔ اور یہاں لکھا ہے کہ وہ رات گئے تک اس گھر پر جمع تھے، اور یسوع مسیح نے سب کو شفا دی۔ متی 9 باب کی 35ویں آیت ایک بار پھر پورے گلیل میں یسوع کا شفا دینے کے ناقابل یقین تجربے کا حوالہ، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا۔ اور وہاں کتنے تھے؟ ٹھیک ہے، جوزفس کا کہنا ہے کہ کم از کم
200۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ان میں سے ہر ایک کے پاس گیا یا نہیں، لیکن یہ صرف اتنا کہتا ہے، اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ عمومیات ہیں، ہزاروں معجزات بے شک، لیکن متی صرف اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ہم کس قسم کے معجزات کو سمجھتے ہیں اس نے ان کو درج کیا۔ اور اگر آپ متی کے شروع میں واپس جائیں تو ان مخصوص معجزات کو دیکھیں۔ کوڑ سے پاک صاف کیا، رومی صوبیدار کے نوکر کو شفا دی، اس نے پترس کی ساس کو شفا بخشی، اس نے طوفان کو تھما دیا۔ اس کے بارے میں سوچیں، طوفان کو تھمانا۔ 2 بدروح گرفتہ آدمیوں کو شفا ملی، مفلوج کو شفا ملی، وہ بیٹی جو ابھی مری تھی اس کو زندہ کیا، وہ عورت جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، ایک اور حوالے میں لکھا ہے اس نے صرف اس کی پوشاک کے کنارے کو چھوا اور وہ اچھی ہو گئی۔ 2 اندھے آدمی دیکھنے لگے، ایک اور بدرو گرفتہ شخص نے شفا پائی، اور پھر ایک مفلوج ہاتھ، اور پھر ہمیں اس کو اختتام کرنا ہے، ایک اندھا آدمی اور گونگا بدرو گرفتہ شخص، اندھا اور گونگا بھی، وہ بات نہیں کر سکتا تھا، اور یہاں انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس پر الزام لگایا کہ وہ ابلیس کے ذریعے یہ سب معجزات کرتا رہا، ابلیس کی قوت سے۔ اور تب یسوع نے ان سے کہا، ان سب معجزات کو دیکھتے ہوئے، اور وہ اس کے بارے میں جانتے تھے، یسوع یہ معجزات کر رہا تھا، انہوں نے انہیں دیکھا تھا، انہوں نے اس کے متعلق سنا تھا، شاید ہزاروں معجزات، اور انہوں نے اسے رد کیا اور اس بات کو ابلیس سے منسوب کیا۔ اور اس لیے یسوع نے کہا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ آدمیوں کا ہر گناہ اور کفر تو معاف کیا جائے گا، مگر جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں سوچیں، یسوع کا اس دنیا میں جنم کیسے ہوا؟ روح القدس نے مریم پر سایہ کیا، اور وہ بچہ جو اس نے جنا وہ خدا کا بیٹا تھا، خدا کا بیٹا اور انسان کا بیٹا دونوں۔ تو یسوع نے انہیں اعتماد دیا، اس نے کہا، اور جو کوئی ابن آدم کے برخلاف کوئی بات کہے گا ایک انسان کی حیثیت سے، اسے معاف کر دیا جائے گا، وہ تو اسے معاف کی جائے گی، مگر اس نے ان آدمیوں کو دیکھتے ہوئے کہا جو کوئی روح القدس کے برخلاف کوئی بات کہے گا وہ اسے معاف نہ کی جائے گی، نہ اس عالم میں نہ آنے والے میں۔ دوسرے الفاظ میں یہ لوگ کامل انسان اور کامل خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، میں سمجھتا ہوں اگر تم میرے متعلق ایک انسان کی مانند سوچتے ہو اور تم الجھے ہوئے ہو، مگر تم آدمی یہ جانتے ہو کہ میں کامل انسان اور کامل خدا ہوں، اور یہ بالآخر معافی کے قابل ہے، کیونکہ آپ کے لیے ابدی زندگی حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور یہ اس پر ایمان رکھنے سے ہے کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ بالآخر ناقابل معافی گناہ یسوع مسیح کا کامل انسان اور کامل خدا ہونے کا انکار کرنا ہے، اور وہ بالکل یہی کر رہے ہیں۔ اب میرے خیال سے عبرانیوں کا مصنف بھی اس کے متعلق بیان کرتا ہے، یہ ماضی کا ایک جائزہ ہے، یہ ایک طرح سے اس کے بعد ہوا جب یسوع یہاں تھے اور پھر آسمان پر چلے گئے، اور پھر روح القدس آیا اور کلیسیا بنی۔ ان سب معجزات کے ساتھ زور کی آندھی کا سناٹا، رسولوں کی آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں، تمام شفا یابی کے پس منظر میں، اور شفا یابی پھر جو رسولوں کے ذریعے ہوئی تھی۔ اور عبرانیوں کے مصنف نے یہ لکھا کیونکہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے۔ یہ مذہبی رہنما واقعی آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے تھے۔ انہوں نے یروشلم میں یہ ہوتے دیکھا، انہوں نے اسے نگلا نہیں، انہوں نے اس کا مزہ چکھا۔ اگر آپ اس استارے کو سمجھیں تو اور روح القدس میں شریک ہو گئے
ایک طرح سے جب یہ ہوا تو وہ وہاں ہی تھے، اور ویسے یہ ان فریسیوں کی بھی وضاحت کرتا ہے جو وہاں موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یسوع نے اس آدمی کو شفا دے کر کیا کیا، انہوں نے اسے ابلیس سے منسوب کیا۔ وہ اس معاملے میں روح القدس کے ساتھی تھے۔ انہوں نے یہ ہوتے دیکھا، اور خدا کے عمدہ کلام بہت وقت کے بعد اور آئندہ جہان کی قوتوں کا ذائقہ لے چکے، وہ سب معجزات جو یسوع کا رہا تھا، اور عبرانیوں کا مصنف لکھتا ہے اگر وہ برگشتہ ہو جائیں۔ کچھ بھی زیادہ درست طریقے سے فریسیوں کی وضاحت نہیں کرتا وہ آدمی جنہیں خدا نے اپنے لوگوں کے لیے چنا تھا، تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے اعلانیہ ذلیل کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ حوالہ ہمیں سکھا رہا ہے، اور میرے خیال سے یسوع یہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم میرا انکار کرو گے تو کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ میں ہی دنیا کی واحد امید ہوں، اور یہ ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اور ویسے ہم میں سے کوئی بھی اپنی زندگی میں اس تجربے کو دوبارہ نہیں کر سکتا۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں اس وقت میں جا کر یسوع کے ساتھ چلنا ہوگا اور سارے معجزات دیکھنے ہوں گے۔ اسے ہر جگہ دوبارہ دیکھا اور اسے رد کیا اور کہا تم نے یہ ابلیس کی مدد سے کیا۔ آپ اسے اپنی زندگی میں بھی اسے تصور نہیں کر سکتے۔ میرے خیال سے پالوس کا تبدیل ہونا خدا کے فضل کو ظاہر کرتا ہے کہ کیسے ایک مغرور خود پرست فریسی بھی بچایا جا سکتا ہے۔ جو پالوس نے لکھا اسے سنیں، اور میں یہ آپ میں سے ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے ناقابل معافی گناہ کیا۔ سنیں کہ پالوس کیا کہتا ہے۔ اگر کسی نے کوئی ناقابل معافی گناہ کیا تھا وہ پالوس تھا، جو کام اس نے کیے تھے، لیکن اس کی گواہی دیکھیں۔ میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانتدار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا۔ اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا اور ستانے والا اور بے عزت کرنے والا تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا، اس واسطے کہ میں نے بے ایمانی کی حالت میں نادانی سے یہ کام کیے تھے، اور ہمارے خداوند کا فضل اس ایمان اور محبت کے ساتھ جو مسیح یسوع میں ہے بہت زیادہ ہوا۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ یسوع مسیح گنہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں ابھی بھی ویسے ہی گناہ کر رہا ہوں جیسا کہ پہلے کرتا تھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں ان سب میں بڑا ہوں، میں سب سے بڑا گنہگار تھا، لیکن مجھ پر رحم اس لیے ہوا کہ یسوع مسیح مجھ بڑے گنہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کرے، تاکہ جو لوگ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس پر ایمان لائیں گے ان کے لیے میں نمونہ بنوں۔ دوسرے الفاظ میں وہ کہہ رہا ہے اگر خدا مجھے بچا سکتا ہے تو وہ کسی کو بھی بچا سکتا ہے، اور وہ خدا کی تمجید کرتا ہے۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید عبدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ اور یہ ہمیں اس سوال کی جانب لے جاتا ہے، جب لوگ فکر مند ہوں کہ ان سے ایک ناقابل معافی گناہ ہو چکا ہے، تو کیا ایسے طریقے ہیں جن سے ہم انہیں یہ تسلی دے سکتے ہیں کہ ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ پہلے تو ہم انہیں پالوس کی گواہی کے بارے میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں تو کبھی کسی ایسے شخص سے نہیں ملا جو پالوس سے بڑا گنہگار تھا۔ میں اس سے کبھی نہیں ملا، لیکن میں نے اس کے متعلق سنا، اس نے اس کے بارے میں لکھا۔ لیکن وہ لوگ جو اس خوف میں ہیں کہ انہوں نے ایک ناقابل معافی گناہ کیا ہے، ان کو میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے اگر آپ اس کے بارے میں پریشان ہیں تو آپ نے اسے نہیں کیا، کیونکہ آپ کا ضمیر حساس ہے۔ اگر آپ نے ناقابل معافی گناہ کیا ہے تو آپ کے پاس ایک سخت دل ہوگا جس کا ضمیر چھلنی ہے۔
حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی نجات کے متعلق فکر مند ہیں تو روح القدس آپ میں کام کر رہا ہے، خدا آپ سے بات کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے آؤ اور میں تمہیں معاف کروں گا۔ لیکن دوسرا، ہمیں اس بات کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کو کامل خدا اور کامل انسان قبول نہ کرنا ناقابل معافی گناہ ہے، اور فریسیوں نے یہی کیا جب انہوں نے وہ سب جو وہ کر رہا تھا اسے ابلیس سے منسوب کیا تو وہ سب سے بڑا انکار تھا، جبکہ در حقیقت یہ اس کا مددگار تھا۔ روح القدس اس کی زندگی اور اس کی خدمت میں اس کے ساتھ کام کر رہا تھا، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ اور تیسرا، ہمیں انہیں اور خود کو پہلا یوحنا پہلے باب کی 9 آیت یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت ہی زبردست آیت ہے۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ کس چیز سے پاک کرتا ہے؟ ساری ناراستی سے۔ وہ اسی لیے آیا، اور اس لیے ہم زندہ رہنے کے لیے اس اصول کو یاد رکھیں۔ ہمیں لوگوں کو یقین دلانا چاہیے کہ انہوں نے ناقابل معافی گناہ نہیں کیا، اور ابدی زندگی کا تحفہ حاصل کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔